شیطان کی یہ کوشش ہمیشہ سے رہتی ہے کہ وہ لوگوں کو اللہ رب العزت کی ذات پر ایمان لانے کے راستے میں روڑے اٹکائے، یہاں تک کہ وہ انہیں کفر اور شرک میں مبتلا رکھے۔ ساتھ ہی ساتھ اس کی یہ بھی کوشش ہوتی ہے کہ اگر کوئی شخص اللہ رب العزت کی توفیق سے ایمان کی اور توحید کی وادیوں میں پہنچ جائے تو کم از کم اسے ایمان اور اسی طرح سے توحید پر خالص اور پکا اور سچا رہنے نہ دے۔ یہ اس کی کوشش ہوتی ہے، کیونکہ اس کا مشن اور اس کا ٹارگٹ ہی یہی ہے، اس کا اور دوسرا کوئی کام نہیں ہے۔ اس کا کام یہی ہے کہ وہ اللہ کے بندوں کو اللہ کا بندہ بن کر کے رہنے نہ دے، ایک لمحہ بھی ضائع ہونے نہیں دیتا، حتیٰ کہ آپ باوضو ہو کر کے نماز میں اللہ اکبر کر کے کھڑے جاتے ہیں تو وہاں بھی آ کر کے آپ کو وہ ورغلانے اور اسی طرح سے وسوسہ ڈالنے اور وہم میں مبتلا کرنے کی پوری کوشش کرتا ہے، اور بعض مرتبہ تو وہ وہموں اور وسوسے کی ایسی دلدل میں پھنس جاتا ہے کہ اسے یہ بھی یاد نہیں رہتا کہ وہ کیا پڑھ رہا ہے اور کیا مانگ رہا ہے۔ کبھی کبھی تو اسے یہ بھی نوبت آ جاتی ہے کہ اسے یہ بھی شبہ ہونے لگتا ہے اس کا وضو بھی برقرار ہے کہ نہیں، وہ اپنے وضو کے بارے میں بھی شبہ میں پڑ جاتا ہے۔ یہ سب شیطان کی کارستانی ہے۔ میرے بھائی، اگر یہ بات مسلم ہے اور ہم سب جانتے ہیں، کوئی نئی بات نہیں ہے، تو پھر اس کے داؤ پیچ سے اتنے زیادہ ہم مطمئن کیوں ہیں؟ کیوں ہم اس کے تعلق سے بہت زیادہ اطمینان کے شکار ہیں؟ میرے بھائی، یہ بہت بڑی بھول ہے۔ سیدھے راستے سے بالخصوص مسلمانوں کو گمراہ کرنے کے لیے نت نئی تدبیریں اور ترتیبیں کرتا رہتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے، ایک مسلمان کو مسلمانیت سے باہر نکالنے کے لیے اگر کفر کی ڈائریکٹلی بات کی جائے، واضح کفر کی بات کی جائے، واضح شرک کی بات کی جائے، تو ایک مسلمان یہ گوارہ نہیں کرے گا۔ تو پھر وہ مسلمان کو مسلمانوں کے راستے میں آ کر کے، اسلامی روپ میں آ کر کے وہ گمراہ کرتا ہے۔ اور آپ دیکھ لیں، اس دنیا میں کتنے مادہ پرست لوگ بھی ہیں، وہ بھی جب لوگوں کو گمراہ کرنے یا لوگوں کے مال بٹورنے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ کسی نہ کسی مذہبی اور اسلامی روپ میں آتے ہیں۔ کتنے لوگوں نے بینک کھولے، اسلامی بینک، اور کیسا لوٹ مچایا۔ تو یہ مذہب کا جو کارڈ ہے یہ بہت اچھوتا کارڈ ہے، اور یہ ایسا کارڈ ہے جس میں نقصان نہیں ہوتا۔ اچھا، اس سے یہی ایک نقطہ سمجھ میں آتا ہے کہ لوگوں کے دلوں میں بہرحال کہیں نہ کہیں اسلام اور مذہب کی اہمیت ہے، تبھی وہ اسلام اور مذہب کے نام پر جلدی سے بک جاتے ہیں، یا گمراہی کے شکار ہو جاتے ہیں، یا لوگوں کے داؤ میں پھنس جاتے ہیں، لوگوں کے فریب میں وہ پھنس جاتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ دل میں کہیں نہ کہیں فطری طور پر اسلام سے اور مذہب سے لگاؤ ہوتا ہے۔ اسی لگاؤ کا نتیجہ ہوتا ہے کہ ایک انسان جب مذہبی اور اسلامی روپ میں آتا ہے اور اسے سبز باغ دکھاتا ہے تو انسان اس کا ہو کر کے رہ جاتا ہے، کبھی ایمان کا سودا کر لیتا ہے، اور کبھی عزت و آبرو بھی داؤ پر لگ جاتی ہے، اور کبھی مالی نقصان بھی ہو جاتا ہے۔ بعد میں ہم روتے اور چلاتے اور چیختے، نتیجہ کچھ نہیں۔ تو شیطان مسلمانوں کو جب گمراہ کرنے پر آتا ہے تو وہ اسلامی اور مذہبی رنگ و روپ میں آتا ہے، اسلامی بھیس میں آتا ہے، اور یہ بھی کوئی اچھوتی بات نہیں ہے، نہ کوئی نئی بات ہے۔